رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی اور تیسری اولاد تھیں۔ آپ ہجرت مدینہ سے 19 سال قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں اور آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 سال بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ازواجی بندھن کو 8 سال بیت چکے تھے۔ آپ کی عمر 7 سال تھی جب آپ کے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ اعلان نبوت کے پہلے ہی روز مشرف اسلام ہوئی۔ ظہور اسلام سے پہلے اس دور کے دستور اور رواج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ساتھ اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا۔ کم سنی کے یہ نکاح صرف نکاح انتصاب نکاح تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے تو ابو جہل اور ابو لہب ان بختوں میں سب سے آگے تھے۔ بد زبانی اور بد کلامی کرنے والوں کی پیشوائی ابو لہب کی پیشوائی ام جمیل کر رہی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں پر زور دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، چنانچہ یہ ازواجی بندھن ختم ہو گئے۔ اس کے چند ہی روز بعد سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق اور دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی زاد بہن عروہ کے بیٹے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق ہو گئی تو وہ اپنے دمادی کا فخر عطا کرنے کے لیے سرور کونین مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ ایسی اثناء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسط مسرت منظور فرما لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا اور کچھ عرصہ بعد جب مسلمانوں کو کفار مکہ کی اذیت رسانی سے بچانے کے لیے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو حبشہ کی طرف روانہ ہونے والے پہلے گروہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ رجب 5 نبوی کا ہے۔ ہجرت حبشہ کے کچھ عرصہ بعد وہاں جانے والے مسلمانوں تک یہ افواہیں پہنچی کہ مکہ والوں نے اسلام کی مخالفت چھوڑ دی ہے اور مسلمان وہاں امن و چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ واپس لوٹ آئے۔ مکہ پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ انہیں ملنے والی غلط خبریں تھیں اور مکہ والوں کی اسلام دشمنی تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والوں کو حکم دیا کہ واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ سن 5 نبوت کے آغاز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حبشہ لوٹ گئے۔ اس مرتبہ حبشہ میں ان کا قیام کافی عرصہ رہا اور یہیں پر خدا نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی بیٹے کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کند ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ عبداللہ نے 6 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کی خبر حبشہ میں بھی پہنچی۔ یہ خبر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ اور چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے تاکہ سب مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو جا سکیں۔ واپسی پر ایک خبر نے ان سب کا استقبال کیا۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہادی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت مبارکہ کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مبارکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اگرچہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری ہجرت تھی لیکن ہجرت آل حبشہ اور ہجرت آل مدینہ کی اعتبار سے آپ ذات الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والی کہلاتی ہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر پر
2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر پر روانگی کے لیے تیاریاں جاری تھیں کہ اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار پڑ گئیں۔ انہیں خسرہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ مرض کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کی کہ وہ مدینہ میں قیام فرمائے اور غزہ میں حصہ نہ لے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے، ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرض کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ آخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 21 برس تھی۔ ان کی تجزیہ و تکفین کے لیے تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ غزوہ بدر میں فتح مکہ کی خوشخبری لے کر جب زید حارثہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ جب یہ افسوسناک خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئیں اور اپنی بہن کے غم میں اور آپ کی قبر کے کنارے پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور صبر و سکون کی تلقین فرمائی۔